الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے اور کہو بات سیدھی کہ سوار دے تمہارے واسطے تمہارے کام اور بخش دے تم کو تمہارے گناہ، اور جو کوئی کہنے پر چلا اللہ کے اور اس کے رسول کے، اس نے بڑی مراد پائی۔ عزیز طلبہ، سورۃ الاحزاب، اس کی 70 اور 71 آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ یہ بہت مشہور آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہدایات دی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے عزیز طلبہ، ایک تو اللہ کی جو ہدایات ہے اس کو بڑے ہی غور سے سننا چاہیے، توجہ دینی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان جو احکامات ہیں، آرڈرز ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو بات بھی فرماتے ہیں نا، یہ بات ہمیشہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، وہ حضرت انسان کے فائدے میں ہوتی ہے، اور اس کا فائدہ نہ صرف اس کو آخرت میں ہوگا، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، کیونکہ دین اسلام وہ دین ہے جو بندوں کو دونوں عالموں میں کامیاب گرداننا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے، اور ان کی کامیابی کے لیے ان کو ٹپس بھی بتاتا ہے۔ تو اس میں بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو۔ عزیز طلبہ، تقوی کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، بے حد اہم لفظ ہے تقوی۔ اس کے بارے میں پہلے بھی متعدد بار باتیں ہو چکی ہیں، اور جو تقوی کے کنسیپٹ کو سمجھ جاتا ہے نا بندہ، اس کی زندگی آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ زندگی کی جو کمپلیکیشنز ہیں، جو پیچیدگیاں ہیں، ان سے نکل آتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے دور کا جو سب سے بڑا مسئلہ نا، وہ ہے ذہنی سکون کے حوالے سے، اور اسی طرح بہت سے لوگ مینٹلی ریٹارڈڈ ہو رہے ہیں، اور اسی طرح بچے بڑے، ان کو رات کو نیند نہیں ہوتی، ڈسٹرب رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم اس فلسفی کو نہیں سمجھتے کہ ہم کیوں دنیا میں آئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آٹو جنریشن پروسیس ہے، بندے آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پورا نظام جچا تلا ہے، اور انتہائی منظم طریقے سے یہ نظام چل رہا ہے، اور گریجولی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس میں کوئی لوگ آتے ہیں، کوئی جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کھیل تماشا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ ہر بندہ جو آتا ہے نا، وہ ذمہ داری کے ساتھ آتا ہے، اور اس کو ذمہ دار بن کر رہنا چاہیے۔ اور جب وہ مرنے لگے تو اس کو یہ یقین ہو جائے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا تھا، وہ میں نے اس کو پورا کرنے کی صحیح کی ہے۔ کوئی بندہ پورا مقصد تو نہیں کر سکتا، لیکن صحیح کرنا کیا ہوتا ہے کہ چلو کوشش تو کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ الملک میں بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم آزمائیں کہ انسان اچھے عمل کتنے کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ڈرو۔ ڈرنا کیا ہوتا ہے عزیز طلبہ؟ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے آرڈرز ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا ہے، اس کو سمجھ کے زندگی گزارنا، یہ ڈرنا ہے۔ ڈر یہ نہیں ہے کہ ہم کانپتے رہیں، روتے رہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکیریں کھینچی ہوئی ہیں، تمہارے لیے ڈیمون جو ہے وہ
بنائی ہوئی ہے تمہارے لیے، ایک طریقہ کار بنا دیا، اس کے مطابق تم جو ہے وہ زندگی گزارو۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تم جب بھی بات کرو تو سیدھی صاف ستھری کرو۔ معاشرتی زندگی میں بڑے بڑے مسائل ہیں جس میں زیادہ مسئلہ غلط بیانی کا ہے۔ یہاں پر اس قدر معاملہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں، اس قدر معاملے جو ہے وہ عجیب و غریب شکل اختیار کر گئے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر بندہ سوشل میڈیا سے ان ٹچ ہے، موبائل پہ دیکھا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جتنا جھوٹ اس وقت نظر آتا ہے نا، شاید اس سے پہلے نظر آتا۔ ہر خبر جو ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے جھوٹی ہے۔ خبر کا سینس کوئی ہوتا ہے، بنائی کوئی جاتی ہے۔ ابھی خبر جو ہے وہ نظر نہیں آتی، اس کو بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ افواہ بازی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ہر معاملے میں جو ہے وہ کذب بیانی ہو رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں اس وجہ سے ملک میں ہیجانی کیفیت ہے، اور ادارے ناکام ہو رہے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا اتنا کر دیا جاتا ہے کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ آج پاکستان میں اس طرح کے دور گزر رہے ہیں کہ غیر یقینی کی صورتحال بنی ہوئی ہے، اور کوئی بندہ اعتماد میں نہیں ہے، وجہ صرف سوشل میڈیا پہ جھوٹ ہے۔ بات کو بنانا اور بات کو بنا کے پیش کرنا، لوگوں کے جو جذبات ہے ان سے کھیلنا، یہ ہمارا وتیرہ۔ چند روپوں کی خاطر ہم جو ہے وہ ملکی سالمیت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، یہ پتہ آپ کو۔ کوئی بھی نیگیٹو ایکٹیویٹی عزیز طلبہ جب ہم پرفارم کرتے ہیں، جب ہم نیگیٹیوٹی کے بارے میں سوشل میڈیا کے استعمال کرتے ہیں، یہاں بیٹھے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ ہماری ملک کی جڑیں کھوکھلی کرتا ہے جب ہم پروپیگنڈا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور لگے ہوئے ہیں لوگ، اور ایسے لوگ جو جہاں سے گئے ہیں پاکستان سے، وہ بھی اسی مشن میں لگے ہوئے ہیں کہ اب ہمیں کون پوچھنے والا، جو مرضی باتیں دماغ میں آتی ہیں کر لی جائیں۔ اور جنگ تو ہوتی ہے غیروں کے ساتھ، لیکن ہم نے آپس میں یہ کمیونیکیشن کی جنگ شروع کی ہوئی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کبھی کوئی ڈاکومنٹری ہمارے سامنے آ جاتی ہے، کبھی کوئی، تو مختلف گروپس جو ہے وہ اپنے اپنے لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور دوسروں پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، اور کیچڑ بھی بہت زیادہ گندا اچھالتے ہیں جو بڑا نفرت انگیز ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، صحیح بات کرو۔ تو جو بندہ عزیز طلبہ غلط کرتا ہے نا، ایک تو اس کے غلط کرنے کا اس کو گناہ ہونا ہے، لیکن جو اس نے چیز پروڈیوس کی ہے اور جو لوگ اس کو دیکھیں گے سنیں گے، اس کا گناہ بھی اس کے سر پہ جانا ہے، یہ پتہ آپ کو۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اس وجہ سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اور ہمارا ملک جو لاکھوں قربانیوں سے حاصل کیا گیا، اس کو ہم نے انڈر رسک کیا ہوا ہے، اس کی سلامتی، اس کی معیشت کے پرابلمز بنے ہوئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ چلنے نہیں دیا جا رہا، ماحول ایسا کریٹ کر دیا گیا ہے کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور دوسرے ملکوں میں ہمارے امپریشن بڑے لوز ہو رہے ہیں، اور کوئی نہ کوئی مسئلہ روزانہ کی بنیاد پہ کھڑا ہو رہا ہے، جس سے دشمن فائدہ اٹھا کر اس کو اور جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے کرندوں کے ذریعے زیادہ پروپیگنڈا کرتا ہے۔ تو اگر ہم اس آیت کو سمجھ لیں کہ بات اچھی کریں، خاموش رہیں، اگر نہیں بات کرنی ہے، اچھی منہ میں نہیں آتی، تو ہمارے ملک میں آسانی ہو جائے گی، سکون ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اب تم اگر اچھی بات کرو گے، ستھری بات کرو گے اور سچ بولو گے،
اور اپنے معاملات کو نیٹ اینڈ کلین رکھو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کی اصلاح کر دے گا۔ اب دیکھیں، میری بات سنیں، ہمارے ساتھ نفس کا شر ہے، ہمارے ساتھ ایک شیطان ہے جو ہمہ وقت ہمارے ساتھ ہے، تو دو چیزیں ہمیں ٹریک سے ڈی ٹریک کرنے پہ لگی رہتی ہیں، اور یہ ایسے دشمن ہیں ہمارے شیطان اور ہمارا جسم کا شر، یہ ہمیں برباد کرنے کی انہوں نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں۔ اب ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم خود سروائیو کر سکیں عزیز طلبہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، ہم تمہارے اعمال کی درستگی کر دیں گے۔ دیکھیں کیسی بات، تم اچھی بات کرو، ہم تمہیں گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم تمہارے اعمال کو سیٹ کر دیں گے، تمہیں جو ہے وہ ٹریک پہ رکھنے کی پوری ہماری کوشش ہوگی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم سچی بات کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، تو میں تمہارے جو گناہ ہیں وہ بھی معاف کر دوں۔ تو آپ دو چیزیں ہمیشہ دماغ میں رکھیں گے، ایک اللہ سے ڈرنا، دوسرا صحیح بات کرنا ہمارے عملوں کی درستگی کا باعث ہے، اور ساتھ ہمیں گناہوں سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی آپ جس آیت کو اٹھا کے دیکھ لیں، اتنا میسج ہے کہ بندے کی ایک دو آیتوں سے ہی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ زبان جو ہے نا، اس کا استعمال حسب ضرورت کریں، اور جس طرح یہ کہا جاتا ہے تھنک بیفور یو اسپیچ، بولنے سے پہلے ذرا غور کر لو کہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں۔ عزیز طلبہ، ہر بات ہماری رجسٹرڈ ہو جاتی ہے، وہ رجسٹریشن بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ مٹ نہیں سکے گی۔ قیامت کے دن کئی رجسٹر سامنے آ جانے کہ یہ تم نے کیا، یہ تم نے کیا، یہ تم نے کیا۔ خصوصی طور پر یہ جو باتوں کا معاملہ نا، یہ بڑا ڈینجرس ہے، نہ کچھ کرنا، نہ کوئی فائدہ اٹھانا، گناہ کر کے اپنے رجسٹر پہ لکھوا لینا، یہ کیسی عجیب سی بات ہے۔ اس لیے جو ہے وہ اچھی بات کریں جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو، اور اگر دوسری بات کرنی ہے تو لوگوں کو سمجھانے والی کرو، لوگوں کو اچھائی کی طرف لے کر جاؤ اور برائی سے منع کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت کے دوسرے حصے میں فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اس نے کامیابی حاصل کر لی، بڑی کامیابی۔ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کامیابی اور بڑی کامیابی۔ عزیز طلبہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے نوٹیفیکیشن دیکھیں کیسے کیسے زبردست ہیں، کتنی بڑی بڑی باتیں ہمیں مفت میں مل رہی ہیں۔ پتہ آپ کو، یہ مفت ہے ہمارا لگا ہوا، اللہ نے لگایا ہوا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو مان لو گے نا، فالوور بن جاؤ گے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں ہم فلاں کے فالوور بن گئے ہیں، تو اللہ اس کے رسول کے فالوور بنو، تمہیں بڑی سے بڑی کامیابی ملے گی۔ اور پہلے بھی یہ باتیں عزیز طلبہ بار بار آپ کے گوشت گزار کی جا رہی ہیں کہ اللہ اس کا رسول ہم سے جو ہے وہ وہی باتیں چاہتا ہے جو ہمارے جسم کے لیے اچھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جسم جو ہے یہ آگ میں جلنا پسند نہیں کرتا، یہ تکلیف کو برداشت نہیں کرتا، یہ بربادی کو برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ بھی تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں بربادی سے نکالے، تمہیں آگ سے نکالے، تمہیں ریلیف دے۔ تو ہمارا اور اللہ کا جو سیٹ اپ ہے وہ اکٹھا نظر آتا ہے کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں، اللہ بھی وہی چاہتا ہے۔ اب ہم چاہیں تو یہی کہ ہمیں کچھ نہ ہو، لیکن ہماری حرکتیں وہ ہوں جو شیطان ہمیں کہتا ہے، تو یہ جو کنٹراڈکٹ ہے نا، جو تردید ہے اس کی آپس کی، یہ پھر ہمیں برباد کرے گی۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو نا اللہ کا مطیع اور فرما بردار کریں۔ اس کے بغیر عزیز طلبہ گزارا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک بندہ زبردستی گزارا کرتا رہے تو کرتا رہے، لیکن میں آپ کو سیریسلی یہ بتاتا ہوں
کہ اللہ اور اس کے رسول کے بغیر جو نا ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اب جو بندے، میں آپ کو بتاؤں، جو بندے ہسپتالوں میں یا گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، ان کے بڑے بڑے مسائل بنے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں کیا وہ سوچتے ہوں گے کہ ہم دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں، کس طرح ہم نے وقت گزارا، کاش ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے، ہم اچھے رہتے۔ تو پھر کیا فائدہ جب ہم بعد میں پچھتاتے۔ زندگی جو ہے کہ نعمت ہے، اس کو شروع سے لے لینا چاہیے۔ عقل مند کی یہی نشانی ہے کہ وہ لمبے چوڑے سلسلے میں نہیں پڑھتا، وہ دیکھتا ہے میرے اللہ کا کیا فرمان ہے، میرے رسول نے کیا مجھے ہدایت کی ہے، وہ اس پہ چل پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس آیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔